اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ کا اپنا دوست حافظ محمد ضیاء اپنے یوٹیوب چینل ضیاء القرآن جی ٹی وی کے نام سے جو ہے اس کے ساتھ حاضر ہوا۔ جی آج آپ کا سبق نمبر 6 ہے۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے حروف تہجی 2 سبق میں پڑھی تھی۔ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ نے بہت اچھی طرح مشق کی ہوگی اور آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے الفاظ میں فرق کتنا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی مفرد اور مرکب۔ مفردات کیا ہوتے ہیں اور مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ جی ہمارے جو حروف تہجی ہیں انہیں کو مفرد کہتے ہیں۔ مفرد ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک صرف واحد، اس کو کہتے ہیں جی مفرد۔ اور 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بناتے ہیں۔ آپ تھمب نیل میں غور کریں گے تو جہاں پہ مفردات لکھا اس کے ساتھ تا، سا اور دال، ذال یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے تھمب نیل کا ساتھ پک لگانے کا کہ آپ وہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک سمپل جو صرف ایک ایک حرف ہے اس کو مفردات کہیں گے، اور مرکبات 2 یا 2 سے زائد جو لفظ حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں اس کو مرکبات کہتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ کچھ اساتذہ کرام بھی غلطی کر دیتے ہیں بچوں کو پڑھانے میں۔ اب تھمب نیل میں غور کریں یا آپ مدنی قاعدے کا پیج نمبر 2 کھول لیں تو وہاں پر بھی حروف مرکبات لکھے ہوئے ہیں۔ 1.5 پیج حروف مرکبات کا ہے، 2 حروف بھی ہیں، 3 حروف والے بھی ہیں۔ تو اب حروف ہے جی لام الف۔ تو کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، ویسے تو ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے یہ قاعدہ نہیں پڑھا ہوتا، حروف مرکبات جو ہوتے ہیں ان میں لام الف کو لام الف لا پڑھا دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب تک حروف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی ان کو حروف ہی پڑھیں گے، ان کے اوپر کوئی بھی اپنے پاس سے ہم حرکت نہیں لگائیں گے۔ جس طرح لام الف، اس کو لام الف ہی صرف پڑھیں گے، لام الف لا نہیں پڑھیں گے۔ جیم الف ہے، خا الف ہے، اس کو ہم بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ حروف مرکبات سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ جو خاص بات ہے جو ہمارے بچے بعد میں غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں، وہ اگر اس ٹاپک کو خوبی طور پر سمجھیں گے تو میں امید کرتا ہوں آگے ان کو مسئلے نہیں پیدا ہوں گے۔ مسئلے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ جب آگے حروف آدھا لکھا ہوا آتا ہے، جس طرح خاف، خا الف لکھا ہوا ہے تو خا کا جو ہے نا دھڑ وہ کٹ گیا ہے، صرف اس کا سر لکھا گیا، خا کا صرف سر لکھ دیا گیا۔ اسی طرح جو حروف ہیں سارے تقریباً اکثر حروف ان کا سر لکھا جاتا ہے، دھڑ کٹ جاتا ہے۔ جس طرح شین الف کا ہے، اگر تھمب نیل میں غور کریں تو خا لام قاف لکھا ہوا ہے۔ خا لام قاف میں جو ہے خا کا بھی سر ہے صرف، لام کا بھی صرف سر ہے، اور قاف پورا لکھا ہوا ہے۔ یہ انہی الفاظ، یہی جو حروف ہیں یہی پورا قرآن بناتے ہیں، یہی مرکب بناتے ہیں حروف، لیکن لکھے آدھے آدھے جاتے ہیں اور آگے جا کے بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اکثر جو بچے ہمارے غلطیاں کرتے ہیں وہ خا اور غین میں فرق کرتے ہیں۔ جہاں پہ قرآن پاک میں غین لکھا ہوتا ہے اس کو خا پڑھ جاتے ہیں، اور جہاں پہ لکھا ہوتا ہے جیم، جس طرح لفظ تجری ہے اس میں وہ کافی لوگ جو ہیں بچے وہ یہ غور نہیں کرتے کہ اب یہ نقطہ جیم کا ہے یا کس طرح۔ کچھ پرنٹنگ میں بھی ایسی ہوتی ہیں جن میں تنگ سے لکھا ہوتا ہے جس میں بچے نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ٹاپک سمجھیں، یہاں پہ حروف جو آدھے آدھے لکھے ہوئے ہیں ان کو غور سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے ہمارے بچوں کو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، تو لفظ غلط نہیں پڑھ پائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو مشق آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بخوبی اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے، یہ زبانی پڑھنے والی نہیں ہے۔ اس کو لفظ جو ہیں ان کو غور کرنا ہے
آگے قرآن میں یہ بار بار استعمال ہوں گے۔ اب جس طرح سین لام لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ دیکھیں نا، سین لام، تو سین لام یہ سین، اب سین کا جو نچلا جس طرح نون ہوتی ہے وہ والا انہوں نے کاٹ دیا ہے، لام پورا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ لفظ آتا ہے دوسرے پارے میں سل، سین لام زبر سل، وہ اسی مرکب کا لفظ ہے، لیکن وہاں پہ حرکات آ جائے گی، سین کے اوپر زبر آ جائے گی، لام کے اوپر جزم آ جائے گی، تو سل بن جائے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح کے لفظ آنے آئیں گے قرآن میں، یہاں پہ بغیر حرکات کے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور آگے جا کے حرکات بتائی جائیں گی، زیر کو زیر پھر پڑھیں گے، زبر کو زبر پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ بخوبی طور پہ سمجھ جائیں کہ جو آگے آنے ہیں لفظ آدھے آدھے لکھے آنے ہیں، وہ ان میں کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہ ہو۔ تو یہ آپ اس کو پوری مشق کو پڑھیں۔ میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ دہرا دیتا ہوں، آپ میں دیکھیں گے دوسرے پیج پہ، پیج نمبر 3 پہ آخری جو لائن ہے اس کو دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے جی یا ہا با، یہ اب جو ہے یہب نہیں پڑھیں گے، ہم کبھی بھی یہب نہیں پڑھیں گے، اس کو یہی سمجھانا ہے کہ اسی طرح یا لکھی ہوگی، اسی طرح ہا لکھی ہوگی، اسی طرح با لکھی ہوگی، اور اس کے بعد ہے جی خا تا فا، اب جو ہے تو بھی پورا لکھا ہوا ہے، فا بھی پورا لکھا ہوا ہے، خا تا لکھا ہوا ہے، اس کو یہ سمجھیں گے۔ اسی طرح وہ ساری کافی الفاظ ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے جی قوف قوف، اب ایک قاف جو ہے وہ آدھا لکھا ہوا ہے، ایک قاف پورا لکھا ہوا ہے، تو یہ دونوں ہیں کافی۔ تو اسی طرح اور لفظ ہیں، عین قاف ہے، با سین ہے، با جیم، اب یہ جو لائن چوتھی لائن ہے اس میں بھی لام جیم عین جیم ہا جیم، اب دیکھیں ہا کا جو سرا ہے اور جیم کا جو سرا ہے سر ہے، وہ دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر نقطہ جیم والا ہا کے اوپر کر دیں، ہا کے اوپر کر دیں تو خا بن جائے گا، اور ہا اور جیم کے درمیان کر دیں تو وہ جیم ہا بن جائے گا۔ اسی طرح کے الفاظ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم جو ایک بار لفظ پہلے پڑھا جاتا ہے اسی کو اگلا لفظ ہی سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے، نقطہ اوپر نیچے ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھے بغیر ہی پڑھ دیتے ہیں تو لفظ غلط پڑھا جاتا ہے۔ ان کو اچھی طرح مشق آپ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں میں اس کی مشق کراؤں گا، آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے۔ اگلا ٹاپک بہت اہم ہے، اس میں آپ کو یہ لفظ بتائے جائیں گے تاکہ آپ کو آنے والے مسئلے جو ہیں وہ کبھی بھی پیدا نہ ہوں، آپ اچھی طرح الفاظ کو دیکھ کر سمجھ کر قرآن پاک پڑھیں۔